غار سور میں جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ بڑا مشکل رستہ ہے، ابھی بھی بڑا مشکل ہے، حالانکہ رستے بن گئے، لیکن جناب صدیق اکبر کہتے ہیں رات کی تنہائی میں جب میں نے حضور کے مقدس قدموں میں ورم دیکھا، تکلیف دیکھی، تو میں نے کہا حضور مہربانی کریں، آپ میرے کندھے پہ نہیں آ جاتے؟ کندھوں پہ بٹھا کے نا حضور کو تو غار میں لے گئے۔ اب ایک اور بات بھی ذرا سمجھنا، وہاں جا کے نا تو حضور کو بٹھا لیا، کہنے لگے حضور آپ ذرا ٹھہرے، میں اندر دیکھتا ہوں۔ یہ پہلے اندر گئے، صفائی کی، پھر حضور کو بلایا۔ ہمارے علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں غار سور میں پہلے جناب صدیق اکبر گئے، پھر حضور گئے۔ اس کا مطلب ہے جہاں حضرت صدیق اکبر پہنچ جائے نا وہاں حضور بھی آ جاتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں تو اپنے دل میں نا جناب صدیق اکبر کے لیے جگہ بنا، مدینے والے بھی تیرے دل کو پسند فرما لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 چیزیں اسلام کی عمارت کو ڈھا دیتی۔ پہلی چیز عالم کا پھسل جانا، تو عالم جب خراب ہوتا ہے تو وہ خود بھی برباد ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں یا لاکھوں ہیں، وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز منافق کے ہاتھوں میں کتابیں آ جائیں گی کہ قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوں گے۔ تیسری چیز ان لوگوں کے ہاتھ کے اندر اقتدار آ جائے گا جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا ہے، میرے کریم نے فرمایا تھا جو اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ نماز برحق اور واجب ہے، فرمایا رب اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اپنا حضرت عثمان غنی کا حال یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے، 15 سپارے ایک رکعت میں پڑھ دیا کرتے تھے، 15 دوسری رکعت میں پڑھ دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سخت گرمی میں میٹھے اور ٹھنڈے پانی سے جتنی محبت ہوتی ہے ہمیں حضور اس سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی محبت ہے جو اہل ایمان کے سینوں میں رکھی گئی۔ اہل ایمان تو اہل ایمان رہے، حضور کا پیار تو پتھروں کے کلیجے میں بھی رکھا گیا ہے۔ فرمایا کہ احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، تو کائنات ان سے محبت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مکے کے اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں، بعثت سے قبل جب حضور گزرتے تھے تو وہ حضور کو سلام کیا کرتا، درخت سلامیاں پیش کرنے لگے، پتھر کلمے پڑھیں، شمس و قمر اشارے پہ گھومیں اور گردش کریں، کبھی چاند جھک کے سلامی دے، کبھی سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آئے، کبھی جانور حضور کو دیکھ کر کے کلمے پڑھیں، حضور کا ذکر خطبوں میں، نمازوں میں، اذانوں میں، تو کون ان کی عظمت